السلام علیکم جی. کل ہم نے بات کی تھی لوح و قلم کی. آج ہم بات کریں گے کن کی. جب اللہ تعالیٰ نے ساری پلاننگ کر لی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا تخت سجایا پانیوں پہ. وہ پانی ہمارے والے پانی نہیں تھے جیسے ہمارا دنیا میں پانی ہوتا ہے. وہ کسی خاص قسم کا پانی تھا جس کی نہ کوئی طے نہ کوئی باؤنڈری تھی. انفینٹ تھا پانی. اس کے اوپر اللہ کا تخت تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ساؤنڈ پروڈیوس کی. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں قرآن پاک میں بتایا. میں نے کہا کن اور فیکون پھر ہو گیا جو ہونا تھا. ٹھیک ہے. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے بس ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے کن ہی کہا تھا. اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا لیکن کہ میں نے ساؤنڈ ہی پروڈیوس کی تھی پہلی کہ جس کے ذریعے کچھ ہوا. اب نہج البلاغہ میں حضرت علی نے بتایا کہ ہوا کیا تھا جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساؤنڈ ایک پروڈیوس کی. اس کی وہ کیا فریکوینسی تھی, کیا ایمپلیٹیوڈ تھا, کیا آواز تھی, وہ ہمیں نہیں پتا. وہ جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی نا, اس نے جو نیچے واٹر تھا, ایک سمندر تھا ایک بہت پہلے کا, جو اتنا بڑا سمندر ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ ہماری سوچ میں نہیں آ سکتا. وہ کب سے تھا, کیا تھا, کیسے تھا, وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا. لیکن بس یہ سمجھ لیں کہ ایک سمندر تھا جس کے اوپر اللہ کا تخت تھا. تو جو اللہ تعالیٰ نے ساؤنڈ پروڈیوس کی نا, اس کی وجہ سے اس سمندر میں پہلی دفعہ ایک ہوا کا خلیہ پیدا ہوا, جیسے ایک ایٹم پیدا ہوا. تو وہ ہوا کا جو خلیہ ہے نا, وہ پہلے تخلیق میں آیا اس سمندر کے اندر. پھر وہ ادھر گھومنا شروع ہوا, مطلب ریوالو ہونا شروع ہوا, اپنے ہی گرد ایک چکر میں گھومنا شروع ہوا. اس کے گھومنے سے اس پورے سمندر میں ایک پلر بن گیا. مطلب جیسے ٹورنیڈو بنتا ہے ویسے ایک ٹورنیڈو بن گیا اس کے اندر. اس پورے سمندر میں ایک سپیس آ گئی خالی, مطلب کہ جس میں اللہ کا نور آ سکتا ہے. پہلے تو وہ سمندر تھا نا, اللہ کا نور اس سمندر سے اوپر تھا. تو جب وہ پلر بنا اس کے اندر اللہ کا نور آ گیا. اب پلر ایسے ہوتا ہے کہ اوپر سے جو ٹورنیڈو ہوتا ہے سمندر کے اندر, وہ ایسے ہوتا ہے کہ اوپر سے کھلا ہوتا ہے, نیچے سے چھوٹا ہو جاتا ہے اینڈ پہ. تو وہ جو ٹورنیڈو تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر خود سے نہیں پیدا کیے, لیکن وہی جو ساؤنڈ تھی اس کا کوئی پاور تھی اس میں ایسی, اس کے اندر 7 بیریئرز پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہا ہے کہ ہم نے جو آسمان بنائے ہیں اوپر نیچے, ان کو کوئی سہارے کی نہیں ضرورت, لیکن وہ کھڑے ہیں. تو وہ یہی اللہ تعالیٰ کی خاص تخلیق ہے کہ وہ جو بیریئر ہے نا, وہ ہر آسمان کو علیحدہ کرتے ہیں. پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, وہ اسی پلر کے اندر وہ 7 بیریئرز ہیں. اس سے ہمیں ایک بات سمجھ یہ آتی ہے کہ جو یونیورس ہے وہ ایسے نہیں بنا. یونیورس تو ہمارا تو بہت چھوٹا ہے نا, میں پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں 7 آسمانوں تک. وہ ایسے نہیں بنا کہ پہلے 7واں آسمان بنا, اس کے بعد 6واں بنا, اس کے بعد 5واں بنا, ایسے آتے آتے ہمارا بنا. وہ سب کے سب اکٹھے ہی بنے تھے. اسی لیے جب اللہ نے کن کہا ہے تو اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے ہماری کائنات میں وہ بگ بینگ ہے, کہ کچھ تھا ہی نہیں اور وہاں سے سٹارٹ ہو گیا کچھ. تو وہ ایسے ہی سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے. مطلب کہ وہ اکٹھے ہی سب کچھ سٹارٹ ہوا. وہ آپ ایسے سمجھیں کہ جہاں اللہ کا تخت ہے وہاں پہ اللہ کا نور موجود ہے, بہت زیادہ شدت میں موجود ہے. جو جگہ بنی پلرز میں, ان میں اللہ کا نور سیپ ڈاؤن ہو گیا اوپر سے. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ سب سے کم سیپ ڈاؤن ہوا وہ ہماری جگہ ہے. اسی لیے ہم اللہ کے نور کو دیکھ نہیں سکتے, پرسیو نہیں کر سکتے. اسپرچل چیزیں ہم مطلب کہ بالکل ہماری سینسز کے باہر ہیں. اور جو 7واں آسمان ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہو گیا, اس لیے وہ سب کچھ بیس اسپرچولیٹی پہ کرتا ہے. وہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ پانی تھا ہی نہیں, وہاں پہ اس کے اوپر اللہ کا تخت تھا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. تو وہ جگہ صرف اسپرچل ہے, اور وہ جگہ کتنی بڑی ہے کوئی بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایک ٹورنیڈو سے باہر کی جگہ ہے وہ. اور جو جہنم ہے وہ اتنی نیچے کی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا نور پہنچا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اور وہ بھی اتنی کھلی ہے کہ وہ پورے اس سمندر کا پارٹ ہے جہاں پہ مطلب نور پہنچا ہی نہیں ہے. تو وہ جہنم بھی کتنی بڑی ہے اور وہ کتنی بری ہے وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, اور جنت کتنی بڑی ہے وہ بھی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. پھر اس کا سیکوینس یہ ہے کہ یہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ جو پہلا آسمان ہے وہ دوسرے کے گرد گھومتا ہے, جو دوسرا ہے وہ تیسرے کے گرد گھومتا ہے, چوتھے مطلب ایسے اوپر جاتے رہتے ہیں. تو جو پہلا آسمان ہے اس کا کمپیریزن دوسرے کے ساتھ ایسے ہے جیسے ایک رنگ ہوتی ہے ایک ڈیزرٹ میں. سہارا ریگستان ہے دوسرا آسمان, اور اس میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے پہلا آسمان یہ ہے. اور وہ ایسے اوپر جاتے رہتے ہیں 7ویں آسمان تک. اور جو 7واں آسمان ہے اس کی ایسے ایگزامپل ہے کرسی کے ساتھ. کرسی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ جس کرسی پہ بیٹھا ہوگا وہ ہوگی, نعوذ باللہ. کرسی وہ چیز نہیں ہے. جو 7واں آسمان ہے وہ گھومتے ہیں کرسی کے گرد. ٹھیک ہے. جو کرسی ہے وہ گھومتی ہے عرش کے گرد. خیر میں پوائنٹس تو کوئی 5-6 آج ڈسکس کرنا چاہتا تھا, لیکن پہلے پہ ہی ویڈیو 5-6 منٹ کی بن جاتی ہے. میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ ہم نے بات کی کیا کیا ہے. کائنات بنی کس چیز میں, ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے جس نے جو پرائمورڈیل واٹر تھا, کوئی بہت بڑا اوشن تھا, اس کے اندر ایک پلر بن گیا. اس پلر کے اندر بیریئرز ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے 7 آسمان الگ الگ بن گئے بیریئرز کے ساتھ. ان میں الگ الگ بیریئرز ہیں, پورٹلز ہیں, کچھ بھی ہے وہ سمجھ کی بات نہیں. اس سب کے اوپر جنت ہے اور اس سب سے نیچے جہنم ہے. جہاں پہ اللہ کا نور سب سے زیادہ پہنچتا ہے وہ جنت ہے. جو اللہ سے سب سے زیادہ قریبی کی جگہ ہے مطلب کہ
وہ جنت ہے، اور جو سب سے اللہ سے دوری کی جگہ ہے وہ جہنم ہے۔ اور یہ جو ساری کریشن ہے اس کا بیسس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تم لوگ بشا سوچتے رہو کہ میٹر ہے، اس کو پتہ نہیں کیسے بنایا ہوگا یا الیکٹرو میگنیٹک کوئی سسٹم چلا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ چلا ساؤنڈ انرجی سے۔ میں نے ساؤنڈ پروڈیوس کی تھی، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ باقی آگے میں اگلے پارٹ میں بتاؤں گا کہ وہ سسٹم سسٹین کیسے کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو اللہ حافظ۔ شیئر کریں آپ کو اگر کوئی نئی نالج ملی ہے آج تو دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پسند کریں گے۔ بہت شکریہ۔